صدیوں کا آپ سمجھ لیں ایک اختلاف ہے جسے میں نے ایک جملے میں جمع کر دیا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی مبارک زندگی میں صحابہ کرام کی جو عقیدت تھی اللہ کے محبوب کے ساتھ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، وہ عقیدت آج اگر آپ نے کسی میں دیکھنی ہے تو وہ بریلوی مکتب کے لوگ ہیں. لیکن نبی علیہ السلام کی وفات کے بعد صحابہ کرام کی جو حضور کے ساتھ عقیدت تھی وہ آپ نے اگر دیکھنی ہے تو وہ اہل حدیث کے اندر ہے. جی بخاری مسلم میں حدیث ہے کہ نبی علیہ السلام کا مبارک پسینہ صحابہ کرام خوشبو کے طور پہ استعمال کرتے تھے. بالکل ٹھیک ہے سر، آج تو ہم پسینہ نہیں لے سکتے اور نہ اس پہ قیاس کر کے قبر رسول کی مٹی اکھاڑ سکتے ہیں. کیا صحابہ نے اکھاڑی؟ جی بخاری میں آتا ہے نبی علیہ السلام نے وضو کیا، وضو کا جو پانی ہے صلح حدیبیہ کے موقع پر صحابہ کرام نے لے کے اپنے جسموں پہ ملا، اور جس کو نہیں ملتا تھا وہ دوسرے سے لے کے جسم پہ ملتا تھا. تو یار وضو کا پانی تو آج اویلیبل نہیں ہے. اگر آپ کہیں کہ اب ہم آپ کے بزرگوں کے پسینوں والے ٹیشو پیپر منہ میں ڈالنا شروع کر دیں، جس طرح وہ 2014 کے دھرنوں میں ڈاکٹر طیب قادری صاحب اپنا پسینہ پوچھ پوچھ کے مریدین میں بانٹ رہے تھے، اور الیاس قادری صاحب ٹی وی میں آپ دیکھ لیں کہ وہ ساری اور افطاری میں وہ جو بوٹیاں کھاتے تھے اس کی ہڈیاں مریدین میں تقسیم کرتے تھے. اب یہ تو ہم نہیں کر سکتے میرے بھائی. آپ نے ان کو پیغمبر بنا لیا ہے کہ حضرت ابوبکر، عمر، عثمان و علی رضی اللہ عنہم اجمعین وعلیہم السلام اجمعین اپنی عزت اس طرح کرواتے تھے؟ انہوں نے تو سوچا بھی نہیں تھا. صحیح بخاری میں آتا ہے نبی علیہ السلام نے حجۃ الوداع کے موقع پر اپنے بال منڈوا کر صحابہ کرام میں تبرکن تقسیم کیے. صحیح بخاری کے اندر ہی موجود ہے. انس بن مالک کہتے ہیں حضور کا ایک بال میرے پاس ہونا دنیا اور جو کچھ دنیا کے اندر ہے اس سے بڑھ کر مجھے محبوب ہے. صحیح بخاری میں حدیث ہے ام سلمہ ہماری والدہ، بلکہ اپروپریٹ ورڈ ہے ہماری ماں ام المومنین، ان کے پاس حضور کے چند بال تھے جو ایک ڈبیا میں انہوں نے رکھے ہوئے تھے، اور اس محلے میں جب کوئی بیمار ہو جاتا وہ پانی برتن میں بھیجتا، وہ اس میں ڈبو کے ہلا کے دیتی تو اس مریض کو شفا ہو جاتی تھی. صحیح مسلم میں حدیث ہے نبی علیہ السلام کا کہ سروانی تیالسی کالا جبہ اسما بنت ابی بکر کے پاس تھا، اور وہ کہتی ہیں حضور پہنا کرتے تھے اور ہم اس کا دھون مریضوں کو شفا کے لیے دیتے. یہ حضور کے تبرکات تھے، اس میں تو کوئی شک نہیں ہے. صحابہ کرام، ابو داؤد ترمذی میں حدیث ہے نبی علیہ السلام ایک صحابی کو ملنے گئے تو آپ کو پیاس لگی تو حضور نے کہا میں نے پانی پینا. انہوں نے کہا کہ وہ مشکیزہ ہے، تو حضور علیہ السلام نے اس مشکیزے سے منہ لگا کر کھڑے ہو کر پانی پیا. وہ کہتے ہیں جیسے ہی حضور ہٹے میں نے مشکیزے کا منہ کاٹ کے اپنے پاس رکھ لیا تبرک کے طور پہ کہ اس سے میرے نبی کا منہ لگا ہوا ہے. سر صحابہ کرام نے وہ عقیدت کی ہے جو آپ کو یہ زبانی کلامی یہ جو دعوے کرتے نعرے مارتے لوگ نظر آتے ہیں، لیکن کب کی ہے؟ جب حضور علیہ السلام ان کے سامنے موجود تھے. لیکن جیسے ہی فوت ہوئے ہیں تو آپ کی میت کے اوپر محفل میلاد نہیں ہوئی، آپ کی میت کے اوپر وما ارسلناک الا رحمۃ للعالمین نہیں پڑھا گیا، بلکہ کیا پڑھا گیا؟ سیدنا ابوبکر کا خطبہ 4 جگہ کم از کم بخاری میں ہے، اس سے بھی زیادہ جگہ لیکن ڈیٹیل 4 جگہ. کیا پڑھا؟ اپنی طرف سے اما بعد، یعنی صلاۃ والسلام کے بعد انہوں نے کہا من کان یعبد محمدا فان محمدا قد مات. تم میں سے جو کوئی بھی محمد کی عبادت کرتا تھا جان لے کہ محمد پاکستان میں فوت ہو چکے اور حضرت ابوبکر صدیق کے زمانے میں مر چکے، کیونکہ مات کا ترجمہ فوت تو نہیں ہم کر سکتے، فوت تو خود عربی کا لفظ ہے. وَمَنْ كَانَ يَعْبُدُ اللَّهَ فَإِنَّ اللَّهَ حَيٌّ لَا يَمُوتُ. اور جو کوئی اللہ کی عبادت کرتا ہے یا کرے گا جان لے اللہ کو کبھی موت نہیں آئے گی. صحابہ میں کون رسول اللہ کی عبادت کرتا تھا؟ کوئی نہیں. مجھے بھی لوگ کہتے ہیں نا انجینئر فرضی جملے بول کے ساڑھے بزرگوں نے لتاڑ دا ہے، تو حضرت بکر صدیق نے فرضی جملہ نہیں بولا. یہ کوئی آیت پڑھی تھی انہوں نے؟ کوئی حدیث پڑھی تھی؟ 295 سی لگا دینی تھی آپ لوگوں نے. اور پھر اپنی بات کی دلیل میں انہوں نے آیت پیش کی وما محمد الا رسول قد خلت من قبلہ الرسل افئن مات او قتل. محمد تو نہیں مگر ایک رسول، اگر یہ مر جائیں یا قتل کر دیے جائیں، یعنی پاکستان میں یہ وصال فرما جائیں یا شہید کر دیے جائیں، تو کیا تم دین سے الٹے قدم پھر جاؤ گے؟ اور پھر آپ نے تلاوت کیا انک میت وانہم میتون. اے نبی تمہیں بھی مرنا ہے، تمہارے مخالفین کو بھی مرنا.
تو میں کہتا ہوں رسول اللہ کی کامیابی ہے کہ آپ کی میت کے اوپر لوگ آپ کی تعریف کرنے کی بجائے توحید بیان کر رہے ہیں. یہ ہے امام الموحدین صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی تربیت کا نتیجہ. ہر درخت اپنے پھل سے پہچانا جاتا ہے. تو صحابہ کرام کی تربیت یہ ہوئی بھی تھی. اس کے بعد کوئی عرس نہیں منایا, کوئی میلاد نہیں منایا. تو آپ اس چیز کو فرق کو سمجھیں. نبی علیہ السلام دنیا میں موجود ہوں, ہم ہر مسئلہ حضور کے پاس لے کے جائیں. بخاری مسلم میں آتا ہے بارش نہیں ہو رہی, صحابہ کرام حضور سے دعا کرواتے ہیں. صحیح بخاری میں آتا ہے ایک صحابی کی پنڈلی ٹوٹ گئی, نبی علیہ السلام نے مبارک ہاتھ پھیرا, وہ صحیح ہو گئی. بخاری مسلم میں آتا ہے کہ نبی علیہ السلام صلح حدیبیہ کے موقع پر جب پانی نہیں تھا, آپ کو پیالہ جمع کر کے دیا گیا, آپ نے مبارک انگلیاں اس میں داخل کی, 1500 صحابہ نے وضو کیا, اپنے جانوروں کو پلا لیا, تب بھی بچ گیا. اور جابر بن عبداللہ کہتے ہیں ہم 1,00,000 بھی ہوتے نا, پانی اس سے بھی زیادہ تھا. حضور کا معجزہ ظاہر ہوا. تو آج اگر حضور موجود ہو ہم, اور یہ میرا اپنا عقیدہ نہیں ہے, یہ حضرت عمر کا عقیدہ ہے. 1010 نمبر حدیث صحیح بخاری میں, اِنَّا كُنَّا نَتَوَسَّلُ إِلَيْكَ بِنَبِيِّنَا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم, اے اللہ پہلے ہم تیرے نبی کو تیری بارگاہ میں پیش کیا کرتے تھے توسل کے طور پر. اب ہم تیرے نبی کے چچا کو لے کے آئے ہیں, تو ان کی دعا کی برکت سے بارش نازل فرما, تو بارش نازل ہو جاتی. قبر رسول پہ تو نہیں گئے. حالانکہ صحیح مسلم میں موجود ہے کہ ایک دفعہ سفر کے دوران جب اسی طریقے سے کھانے پینے کا مسئلہ بنا, تو سیدنا عمر نے حضور سے کہا یا رسول اللہ آپ کو ہم تھوڑا سا جمع کر دیتے ہیں, آپ اس پہ برکت کی دعا فرمائیں. تو بڑی مشکل سے آدھا پیالہ جمع ہوا, حضور نے اس پہ برکت اپنی مبارک ہاتھ ڈالا, تو سب لوگوں کو کفایت کر گیا. تو حضرت عمر یہ بھول گئے تھے, قبر رسول پہ جاتے کہتے یا رسول اللہ اپنا ہاتھ باہر نکالیں. آپ نے 500 سال بعد تو شیخ احمد رفاعی کے لیے نکالنا ہی ہے. شیخ زکریا کاندلوی نے فضائل حاج میں نقل کیا, اور فضائل سنت میں الیاس قادری صاحب نے. تو میرے تو گھوڑوں کے قدموں کی خاک کو وہ لوگ نہیں پہنچ سکتے, تو یا رسول اللہ آپ اپنا ہاتھ مبارک باہر نکالیں. نا اس زمانے سے عقیدے یہ گلاں نہیں سن ہوندیاں, پرانیاں گلاں, پرانے عقیدے, پرانے بابے تے شاہی کوئی نہیں. حضرت عمر کے مقابلے میں, میرے مقابلے میں نہیں. تو حضرت عمر کے لیے تو کوئی نہیں نکلی. تو مثالیں تو ہم نے وہاں سے ہی دینی. بھائی حضرت عمر کے لیے اگر ہاتھ نہیں نکلا تو بابے تے شاہی کوئی نہیں. جھوٹے واقعات. تو نبی علیہ السلام کی مبارک زندگی میں آپ کے ساتھ جو معاملات تھے وہ وفات کے بعد اس طریقے سے نہیں ہو سکتے. ورنہ تو میں نے کئی دفعہ کہا ہے کہ آپ لوگ جڑیں بنو, اکد مولوی دی لت پنو, روزہ شریف پہ ہم اسے لے جاتے ہیں, ٹھیک کروائیں. اور یار جب سقیفہ بنی ساعدہ کا ایشو ہوا, بخاری مسلم میں آتا ہے نبی علیہ السلام کی وفات کے بعد 6 مہینے تک مولا علی نے سیدنا ابوبکر کی بیعت نہیں کی. اس دوران کسی کو یہ وہم بھی نہیں آیا کہ جا کے قبر رسول سے جا کے پوچھ لیتے ہیں کہ آپ کا خلیفہ کون ہے آپ کے بعد. اس زمانے میں عقیدے نہیں ہوتے تھے. اما عائشہ 47 ایئرز تک رہی ہیں حجرہ عائشہ میں, کبھی انہوں نے دعویٰ نہیں کیا کہ میری حضور سے ملاقات ہوئی ہے, میں نے آپ کو فزیکلی دیکھ لیا. حتیٰ کہ جب جمل کے لیے نکلی ہیں اس وقت نہیں حضور نے کوئی آواز دی کہ عائشہ نہ جاؤ. وہ تو ہو پہ جا کے کتے جب بھونکے ہیں تو پھر آپ کو یہ ریئلائز ہوا کہ یہ تو غلط ہو گیا کام, ورنہ تو حضور نے تو نہیں روکا. اس زمانے میں یہ عقیدے ہوتے ہی نہیں تھے میرے بھائی, یہ چیزیں ایگزسٹ ہی نہیں کرتی تھیں. یہ سب کہانیاں انہوں نے بنائی ہوئی ہیں. اب نہیں بنے گی اللہ کے فضل سے, کیونکہ اب تو میڈیا کا دور ہے. وہ کہتے ہیں جی سیدہ آمنہ سلام اللہ علیہا نے خواب دیکھا تھا. بالکل جی موجود ہے, مسند احمد میں حدیث ہے, مشکات میں بھی ہے, دلائل النبوہ کے اندر بھی موجود ہے کہ نبی علیہ السلام نے فرمایا میں اس وقت بھی اللہ کے ہاں خاتم النبیین لکھا ہوا تھا جب آدم علیہ السلام ابھی مٹی اور پانی, روح اور جسم کے درمیان تھے. اللہ کے علم میں اس وقت بھی اللہ کا پیغمبر تھا. بالکل ایسا ہی ہے. میں دعائے ابراہیم ہوں, میں عیسیٰ کی بشارت ہوں, میں اپنی ماں کا وہ خواب ہوں جو انہوں نے پیدائش کے وقت دیکھا کہ ان کے لیے ایک نور ظاہر ہوا جس سے شام کے محلات بھی ان کے لیے روشن ہو گئے. یعنی آپ کو بتایا گیا کہ آپ سے جو بچہ پیدا ہوگا اس کی جو حکومت ہے بالآخر رومن امپائر کو بھی سپر سیڈ کر جائے گی, یہ دکھایا گیا. تو وہ کہتے ہیں پیدائش کے وقت یہ جو روشنی ظاہر ہوئی نا, اس سے میلاد کی لائٹنگ ثابت ہوتی ہے. سر یہ آج تک ثابت نہیں ہوئی تھی, آپ نے ثابت کی ہے.
اس سے کیسے ثابت ہوگی میرے بھائی؟ تو نبی علیہ السلام پھر دیے جلاتے ہوں گے اپنی پیدائش کی خوشی میں، کو دکھائیں. پھر رہ کے ان کے پاس وہ رہ جاتا ہے. شاہ عبدالحق محدث دہلوی جی مدارج النبوہ میں انہوں نے لکھا ہے کہ حضرت جبرائیل علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ نے 3 جھنڈے دے کر بھیجا ہے. ایک جھنڈا جو ہے وہ خانہ کعبہ کے اوپر، ایک رسول اللہ کے گھر کے اوپر، ایک بیت المقدس کے اوپر. اور کہانیاں نے پائی کوئی سند نہیں، سب جھوٹ ہے. بلکہ میں کہتا ہوں سب کانٹیننٹ میں سب سے زیادہ جس بندے نے یعنی اس قسم کے عقائد امت میں پھیلائے ہیں نا، ان میں سے ایک جو ہے عبدالحق محدث دہلوی ہے، المتوفی 1052 ہجری. اس کی کوئی اصل نہیں ہے، کہانی ہے، جو مرضی لکھتے رہے. اس کے بعد جو سب سے زیادہ ایک سوال ہوتا ہے نا، وہ کہتے ہیں دیکھیں جی آپ دیکھیں 12 ربیع الاول کا دن ہے، 2 گھر ہیں. ایک گھر میں حضور کی پیدائش کی خوشی منائی جا رہی ہے، دوسرے گھر میں جو ٹی وی لگا ہوا ہے، یا بچے جو ہیں وہ گیمیں کھیل رہے ہیں، 12 ربیع الاول کی چھٹی کو سیلیبریٹ کر رہے ہیں. بتائیں کون عاشق رسول ہے دونوں میں سے؟ اب اگر آپ اس طریقے سے بنیاد بنائیں گے لاجک کی بنیاد پہ، منطق جو زیادہ تر ہمارے اہل تشیع اور بریلوی حضرات لے کے چلتے ہیں، تو پھر سر اس کی تو کوئی اینڈ نہیں ہوگی. کل کو تو پھر ہم آپ سے یہ کہیں گے کہ ایک طرف آدم علیہ السلام ہے جنہیں فرشتوں نے سجدہ کیا انکلوڈنگ جبرائیل علیہ السلام، اور دوسری طرف ہمارے نبی علیہ السلام ہے، تو ہم انہیں سجدہ نہ کریں؟ لاجیکلی تو کرنا چاہیے. لیکن ابو داؤد میں حدیث ہے، سنن ابن ماجہ میں بھی ایک صحابی نے سجدہ کیا. آپ نے کہا سر اٹھا کیا کر رہا ہے؟ انہوں نے کہا یا رسول اللہ ہیرا نامی شہر میں گیا تھا، وہاں لوگ اپنے سردار کو سجدہ کرتے ہیں، تو میں نے بہتر سمجھا کہ آپ کو سجدہ کروں. آپ نے فرمایا جب میں فوت ہو جاؤں گا تم میری قبر سے گزرو گے، کیا میری قبر پہ بھی سجدہ کرو گے؟ کہا نہیں یا رسول اللہ. تو فرمایا پھر مجھے کیوں سجدہ کر رہے ہو؟ اگر سجدہ میں جائز سمجھتا تو بیویوں سے کہتا کہ اپنے خامدوں کو سجدہ کریں اس حق کے سبب جو اللہ نے مقرر کیا ہے. تو حضور نے تو نہیں یہ کہا کہ عشق دے چلے نمبر لے گئے، عقل والے اونجے ہی عمرہ گالیاں کہتے ہیں نا جی، عشق کے چلے نمبر. او عشق دے چلے اتنے بھی میرے ہتھوں مارے گئے، اگوں اللہ دے ہتھوں مارے جان گے. ہاں عقل والے انما یتذکر اولو الالباب، نصیحت تو حاصل نہیں کرتے مگر عقل والے. یہ آپ نے کون سا دین بنا لیا؟ تو اس طریقے سے چیزوں کو نہیں پریزنٹ کیا جا سکتا. تو اس کی پھر میں ان کو پھکی دیتا ہوں کہ دیکھیں کہ 10 محرم کا دن ہے، ایک گھر میں مجلس ہو رہی ہے، لوگ چیخو پکار کر رہے ہیں، ماتم کر رہے ہیں، اہل بیت کے مصائب کو یاد کر کے رو رہے ہیں، اور دوسرے گھر کے اندر ٹی وی چلا ہوا ہے. بلکہ اس سے بھی بڑھ کر اعلیٰ حضرت کی کتاب رد الرافضہ رکھی ہوئی ہے جس میں شیعہ کو کافر ڈکلیئر کیا گیا ہے. ایک طرف اہل بیت کے غم میں لوگ رو رہے ہیں، یہ شیعہ کا گھر ہے، یہ بریلویوں کا گھر ہے. اب بتاؤ کہ عاشق اہل بیت کون ہے؟ تو کہیں گے نہیں، عشق اہل بیت کا یہ تقاضا نہیں ہے کہ اس طرح کی بدعت کی جائے. تو سر عشق رسول کا بھی یہ تقاضا نہیں کہ اس طرح کی بدعت کی جائے. پھکی کے بغیر، اینٹی وینم الزامی جواب کے بغیر بات سمجھ نہیں آتی. خود تو آپ بھی یہ سب کچھ کر رہے ہیں. اہل بیت کی محبت بھی ہمارے ایمان کا حصہ ہے. صحیح مسلم کی حدیث، علی سے محبت نہیں رکھے گا مگر مؤمن، علی سے بغض نہیں رکھے گا مگر منافق. المستدرک للحاکم میں 2 حدیثیں ہیں. اگر کوئی شخص پوری زندگی مقام ابراہیم اور حجر اسود کے درمیان کعبے کے سامنے نمازیں پڑھتا رہے اور روزانہ روزہ بھی رکھتا رہے، لیکن اس حال میں اللہ کو ملے قیامت کے دن کہ اس کے دل میں ہم اہل بیت کا بغض ہوا، تو اللہ اسے ضرور دوزخ میں داخل کرے گا. اللہم لا تجعلنا منہم اللہم اجرنا من النار. تو آ جاؤ پھر تم بھی عشق رسول کا اظہار کرو اس طریقے سے، عشق اہل بیت کا اظہار کرو پھر اس طریقے سے، تو آپ کے لیے خود مصیبت کھڑی ہو جائے گی. اور نہیں جی یہ جو کچھ ہم کر رہے ہیں منع تو کہیں نہیں نا. سر منع تو بہت کچھ نہیں ہے. جب یہ کہہ دیا کہ جو صحیح مسلم کی حدیث کے بدترین کام وہ ہیں جو دین میں نئی داخل کر دیے جائیں اور وہ بدعتیں ہیں اور بدعتیں گمراہیاں ہیں، تو منع تو ہو گیا. پھر بھی اگر آپ کو سمجھنا ہے تو ہم آپ کو پھر ایک مثال دیتے ہیں کہ عید کی اذان کہاں پر منع کی گئی ہے. وہ کہتے ہیں نہیں بخاری مسلم میں حدیث ہے کہ نبی علیہ السلام عید کی اذان نہیں دیتے تھے. تو اس سے کیا فرق پڑتا ہے؟ منع تو نہیں نہ کی. اذان کوئی برا کام ہے. بخاری مسلم میں حدیث ہے اذان کی آواز سے شیطان جو ہے بھاگ جاتا ہے اور اس کی ہوا خارج ہو جاتی ہے. اور جن لوگوں نے صرف عید کی نماز پڑھنی ہوتی ہے تو عید کے دن تو اذان لازمی ہونی چاہیے، بلکہ 2 ہونی چاہیے. کہیں گے نہیں نبی علیہ السلام نے نہیں کیا. تو پھر ہم وہی سوال کریں گے کیا گناہ کا کام ہے؟ کہیں گے نہیں ہے تو ثواب کا کام ہے لیکن نبی علیہ السلام نے تعلیم نہیں فرمایا. تو سر بس یہی ہمارا جواب آپ کے میلاد کی ایکٹیویٹیز کے بارے میں ہے. آپ نے میلاد منانا ہے
صحیح مسلم 2750، فیہ ولدت وفیہ انزل علیہ، اس دن میں پیدا ہوا اور اسی دن مجھ پر پہلی دفعہ وحی نازل ہوئی۔ آپ روزہ رکھ کر منڈے والے دن ہر ہفتے ہر ویک میں منڈے کا روزہ رکھ کر میلاد منائیں، جشن میلاد بھی منائیں اور جشن قرآن۔